آپ نے ابھی ایک پوڈ کاسٹ کی تھی طوبہ انور کے ساتھ جی، اکرام لیاقت کی جو سیکنڈ وائف تھی، اس میں آپ نے ان کو بڑا معصوم سا بتایا تھا، پتہ نہیں وہ جان بوجھ کے یا ویسے ہی گپ شپ میں، لیکن اس پہ بڑا بیکلیش لوگوں نے بڑا کہا کہ آپ ان کو اتنا معصوم پورٹریٹ کر رہی ہیں، اتنا معصوم ان کو دکھا رہی ہیں، تو کیا دکھانا چاہیے تھا؟ نہیں میں یہ بات ہی نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب بیکلیش آیا تو تب آپ کی کیا فیلنگس تھی، کیسا لگا آپ کو؟ کبھی آپ نے سوسائٹی کی اس مینٹیلٹی کو سوچا ہے کہ ایک وہ لڑکی جو معصوم ہے، اچھی ہے، پیاری ہے، وہ اوور نائٹ ڈائن کیسے بن جاتی ہے؟ اس کو اوور نائٹ ہم ایلیگیٹ کرنا کیسے شروع کر دیتے ہیں؟ اس کو اوور نائٹ ہم ٹائٹل دوسرا کیوں دے دیتے ہیں؟ پہلے وہ معصوم تھی اور سڈنلی وہ جب اس کی شادی ہو گئی، یعنی اگر وہ اسی آدمی کے ساتھ کسی الیگل ریلیشن میں رہے تو وہ ٹھیک ہے، چھپا کے رہے، لوگوں کو نہ بتائے تو وہ ٹھیک ہے۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ یہ تو مسئلہ ہے ہمارے سوسائٹی کا۔ میں اس ٹاپک سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں جی، انلیگل میں سب لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیگل ہو تو مسائل شروع ہو جائے۔ اچھا، دوسری بات یہ دیکھیں، لیکن کچھ چیزیں تو ان کی امانت ہے میرے پاس، میں نہیں کہوں گی، لیکن جتنا میں طوبہ کو جانتی ہوں، جو وہ ہیں میں نے اس طرح سے بتایا۔ اب وہ آپ لوگوں نے اس کو کس طرح، میں نے اس پورے پوڈ کاسٹ میں کہیں وہ اچھی ہے، جتنی اچھی ہے میں نے اس کو اس طرح سے بات کی ہے۔ میں ان کے پیرنٹس کو بھی جانتی ہوں۔ پتہ نہیں، ہم ایک پرسیپشن جب بن جاتا ہے تو اس کو پھر توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جی جی جی، چلیں اب ذرا آپ کو آسانی کی طرف لے کے آتے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ کو تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ نہیں مشکل نہیں، کیونکہ میں بھی تو اسی سوسائٹی کا حصہ ہوں نا۔ تو اب جب یہ پوڈ کاسٹ آن ایئر جائے گا اور لوگ میرے بارے میں بات کریں گے، اور جو دوسری پارٹی سے میرا مطلب نہیں ہے، میں ان کی بھی اتنی رسپیکٹ کرتی ہوں جو عامر صاحب کی فرسٹ وائف ہیں، ان کے بچے ہیں، کیونکہ میں اس گھر میں جاتی رہی ہوں، میں ان بچوں کے ساتھ، میرے بچے کھیلتے رہے ہیں، ہاں، ان سے ہمارا ایسا پیارا رشتہ رہا ہے اور میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، لیکن پتہ نہیں ان تک یہ کیسے بات جائے گی، یا تو وہ بڑی عجیب سی چیز ہو جائے گی۔ جبکہ میں ان کی بھی اتنی ہی عزت کرتی ہوں جتنی میں طوبہ کی عزت کرتی ہوں۔ میں کون ہوتی ہوں کسی کو یہ کہنے والی کہ تم صحیح ہو اور تم غلط ہو؟ ہاں، یہ معاملہ انسانوں کا ہے نہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ میرا معاملہ ہے ان کی رسپیکٹ کرنا، میرا معاملہ ہے ان سے پیار سے ملنا، چاہے ان دونوں میں سے کوئی بھی ملے، ان دونوں فیملیز میں سے کوئی بھی ملے۔ اب میں انہیں جج کرنے والی تو نہیں ہوتی۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایز پیپلز ایمبیسڈر کہ میں اگر کسی کو پوڈ کاسٹ میں لائی ہوں تو میں اس سے ویسے ہی بات کروں گی جیسے میں انہیں جانتی ہوں۔ ایسا ہی ہوتا ہے پوڈ کاسٹ میں، اب آپ آئی ہیں تو ہم ایسے ہی بات کر رہے ہیں جیسے ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اگر بشرا میرے کبھی پوڈ کاسٹ میں آئے تو میں ان سے ویسے ہی بات کروں گی جو اتنا پرانا ہمارا تعلق ہے، اور میں بشرا کو اتنے پہلے سے جانتی ہوں۔ بلکہ آپ کو ہمیں بلانا چاہیے، میری پوڈ کاسٹ میں آئی ہیں اور بڑی اچھی، بڑی سپر وائرل، اور میں اس بات سے ان کی بہت امپریس ہوں کہ انہوں نے بعد میں پڑھائی کا سلسلہ پورا کیا۔ بالکل، ابھی انہوں نے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کیا، ماشاءاللہ۔ جی، اور بچوں کو جیسے لے کے چلی، اب بچے اپنی اپنی جگہوں پہ، تو یہ بہت ہی اسٹرانگ خاتون ہے۔ اب تھوڑا سا لائٹر چیزوں پہ آتے ہیں، لاسٹ 1-2 کوشچن ہیں، اس کے بعد آئیں گے پھر آپ کے ایسٹیٹک کی طرف۔ جی ضرور۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو فاطمہ مصطفیٰ شو ہوتا ہے اس میں سارا پلانڈ ہوتا ہے، جن کو پرائزز دینے ہوتے ہیں، کس ٹیم نے ون کرنا ہوتا ہے، ایسا کچھ ہوتا ہے یا رینڈم ہوتا ہے؟ ایسا کچھ آپ کو اتنا اس شو میں ہر سال اس کے حصہ بنتی ہیں، ہمیں کیا، فہد کو خود نہیں معلوم ہوتا، رینڈم شو ہے، وہ لائیو جا رہا ہوتا ہے، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ پہلے سے پلان کیا مطلب ہے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور جو گیمز ہو رہی ہوتی ہیں، جس میں آپ ایک ٹیم کے کیپٹن، اور یہ سب یعنی پراپر گیم ہو رہی ہے، یعنی اگر ہمارے فیملی سے بھی کوئی آ جائے تو وہ گیلری میں بیٹھتا ہے، وہ پروگرام کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اچھا جی، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کارڈز بانٹ رہے ہوتے ہیں، آ جاؤ، تو ایسا کچھ نہیں۔ ہاں، لوگوں نے تو یہ بھی بہت کیا ہوتا ہے کہ یہ فلاں جا رہے تھے، ان کے پاس بڑے کارڈ، ارے یار بھائی والے تو اپنے ہی لوگوں کو بلاتے ہیں، بھائی کیوں، مطلب شو کی مقبولیت کی، کچھ شو اتنا فیمس ہے تو کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ فہد کی انرجی، اور پھر اس کے بعد پوری باقی جو ٹیم ہے اس شو کی، ہم 4-5 لوگوں کی بات نہیں کر رہی، باقی جو ٹیم ہے وہ خود اتنا ویل آرگنائزڈ لوگ ہیں، انہوں نے اتنے سال سے وہ شو چل رہا ہے، تو ایسے تو نہیں فیمس ہے۔ نہیں بالکل، اور فہد اس کے علاوہ بھی ایسے ہی ہیں، شو کے علاوہ بھی
ابھی ہم لوگ کراچی سے اکٹھے ہم نے ٹریول کیا تھا لاہور کے لیے, تو وہ جتنے لوگ انہیں مل رہے تھے تو فہد ان کو ایسے مل رہے تھے جیسے کوئی بچپن کے دوست ہوتے ہیں, جتنا بھی ٹائم کو لے رہا ہے پکچر بنانے میں, ویڈیو کرنے میں, تو ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. تو یہ چیز بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اب ہم آتے ہیں آپ کی ایستھیٹک فیلڈ کی طرف. اس کو ہم اسٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں کہ ماشاء اللہ آپ اتنے عرصے سے انڈسٹری میں ہیں, کام کر رہی ہیں, اس وقت آپ کو پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب پھر دوبارہ آپ اپنے فیلڈ میں پڑھنا شروع ہو گئی ہیں. کون سا ڈاکٹر ہے جو بڑھاپے تک نہیں پڑھتا؟ ہاں یہ تو ہے. تو اگر آپ کو اپنی اسکلس کو, اپنی نالج کو بڑھاتے رہنا ہے, جب بھی ہم ادھر رہ سکتے ہیں. چیزیں میڈیکل فیلڈ میں اتنی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہیں, خاص طور پہ اسپیشلی ایستھیٹکس اور پلاسٹک سرجری میں, کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو ویسے اکوپ نہیں کیا تو آپ تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. ابھی آپ کہاں سے کر رہی ہیں ماسٹرس؟ ابھی میں ماسٹرس کر رہی ہوں جی یونیورسٹی آف ویلز سے. ٹھیک ہے. اور ایستھیٹک میں ہی کر رہی ہیں؟ جی ڈرماٹولوجی. جی ایک ہی بات ہے, ایک ہی بات تو نہیں ہے, دو مختلف فیلڈز ہیں. مطلب ایک اسکن کا ہے, ایک ذرا پروسیجر وغیرہ کا ہے. جی جی مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں نالج ہے, تھوڑا سا. اچھا. وہ اس لیے کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروایا تو مجھے کچھ نالج سلمان سے. جی جی. اور پھر ان سے میں نے باقی انہوں نے مجھے چیزیں بتائی کہ یہ اور پروسیجرز ہوتے ہیں, یہ وہ. تو ابھی تو میرا پہلا ایکسپیرینس ہے, دیکھیں آگے آگے کیا ہوتا ہے. چلے 3 ہفتے ہوئے ابھی. ہاں جی 3 ہفتے ہوئے. گڈ. لیکن کافی بہتر ہو گیا خاصا ہے یہ, دیکھیں. ہاں جی بڑا اچھا چل رہا ہے. آپ کا ڈونر ایریا اچھا ہوگا. ہاں جی ڈونر بہت اچھا تھا. اور پھر 8-9 گھنٹے کا, لیکن مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ کوئی پروسیس ہوا. ہاں وہ نہیں پتا چلتا, وہ سلا دیتے ہیں. جی جی. آپ ٹی وی دیکھتے رہے؟ جی جی میں ٹی وی دیکھتا رہا, بیٹی کے ساتھ ویڈیو کال پہ بات کی, فیملی کو کال کی, تو بڑا چل سین تھا. تو یہ آپ کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ اتنا ایزی ہوتا ہے ٹرانسپلانٹ. میں نے کیا ہے نا. اچھا. میں نے آ کے اس پہ ولاگ کیا پورا ڈاکٹر سلمان کے لیے, انہوں نے بتایا جی ان سے کروایا, بہت ایزی ہے. اس کے بعد یہ جو ہمارے کیمرہ مین پیچھے کھڑے ہیں انہوں نے بھی کروایا, یہ ہمارے ٹیم ممبر ہیں, ایڈیٹر ہیں, تو یہ بھی کروا کے آئے ہیں وہاں سے. اچھا بالکل. اچھا ان کی زیادہ ہمت ہے کہ انہوں نے کروا لیا. کیوں؟ کیونکہ جب میں نے کروایا, ہاں کیونکہ جب میں نے کروایا تو مجھے تو نہیں پتا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ میرے سر پہ کھڑے دیکھ رہے تھے سارا بلڈ اور سارے وہ, اس کے بعد بھی انہوں نے کروایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو لگا کہ بالکل نارمل چیز ہے. میں دیکھ تو نہیں رہا تھا نا میرے ساتھ کیا ہو. ہاں جی چلے جی زبردست. تو آپ لوگ بھی کرتے ہیں ٹرانسپلانٹ؟ جی ہمارے پلاسٹک سرجن ہیں. اچھا کتنے کاسٹ آ جاتی ہے رفلی؟ اچھا یہ اب آپ یہ اندر کی باتیں نکلوانے کی ہو رہی ہے نا, یہ نہیں ہو رہی ہے. مطلب کتنی کاسٹ رفلی آ جاتی ہے, تو تاکہ وہ تو ظاہر ہے ڈیپینڈ کرتا ہے فالیکلس پہ کہ کتنے کسی کے فالیکلس ہیں, کتنے نکالنے ہیں, کتنے امپلانٹ ہونے ہیں. کاسٹ تو آتی ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے آپ چیزیں میں کیا یوز کر رہے ہیں, کون سی کیا وینڈرز ہیں, کیا برانڈ ہے جس کو یوز کیا جا رہا ہے. سو ہر چیز میں چائنا کا مال تو آ گیا اب, تو میڈیکل کی فیلڈ میں بھی آ گیا, ایستھیٹکس, سرجری, ہر جگہ 2-3 قسم کی پرائسنگ ہے. کلینک کہاں پہ ہے آپ کا؟ کلینک کہاں پہ ہے؟ میری کلینک کی برانچز ہیں, کراچی میں 4 ہیں, ایک لاہور میں ہے اور ایک اسلام آباد. اور آپ خود اویلیبل ہوتی ہیں ہر جگہ پہ؟ ایک دن میں 6 جگہوں پہ کیسے؟ وہ تو نہیں, لیکن کیا ایوری منتھ آپ نے کوئی ڈیز فکس کیے ہوں؟ جی ڈیز فکس ہوتے ہیں. اور آپ سے کنسلٹ کرنے کے چارجز زیادہ ہوتے ہیں؟ جی. اور آپ کی ٹیم سے چارج کرنے کے آف کورس کم ہوتے ہیں؟ جی 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 بالکل. ہم اسلام آباد میں جو ہے ایک کلینک کے ساتھ ERC ہے, اس کے ساتھ ہم کولیبریٹ کرتے ہیں, انفیلڈ رائل کلینک سے. اور اب دبئی اور ریاض میں بھی ہے پلان اس کو اسٹارٹ کرنے کا. جی زبردست.